اجابت الغوث علامہ شامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے. علامہ سید محمد ابن عابدین شامی وہ اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کے صدقے میں تم جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہو. یعنی طاقت کی کمی کے باوجود مسلمان جنگ جیتتا ہے. بعض مقامات ایسے کہ تمہیں فتح ملتی ہے، نصرت ملتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگیں جیتتے ہو. ایسے کچھ لوگ ہیں ان کی برکت سے تم جنگیں جیتتے ہو، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تکلیفیں ٹالی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بلائیں ٹالی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال یہ اولیاء کی ایک قسم ہے. لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا؟ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ ولیوں کے وجود کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں. حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی مشکل کشا ہیں، اللہ کے اولیاء مشکل کشا ہیں. اور پھر ان کا ذکر حضور نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں. ابدال. اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ ابدال آدمی کیسے بنتا ہے؟ اس لیے کہ بنے گا تو ہم ہی میں سے انسان ہی ہوگا وہ ابدال میں جو ہوگا. اصل میں وہ بدل ہے، اس کی جمع کو ابدال کہتے ہیں. ان کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اگر کھسکتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، دوسرا کھسکتا ہے اس کی جگہ تیسرا لے لیتا ہے. اور اولیاء کی بڑی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوتے ہیں، لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں ہر دور میں. ان کی تعداد محدود ہے، یعنی یہ نشستیں محدود ہے. کتنا بڑا عہدہ ہے ابدال کا کہ یہ نشستیں محدود ہیں. ہزار، اللہ اکبر، ہزاروں اولیاء ہوں گے، لاکھوں اولیاء ہوں گے، لیکن ابدال ان میں صرف. اور ان ابدال میں جو غوث ہوگا، جو پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہوگا ہر دور میں، وہ صرف ایک ہوگا. حالانکہ اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں. مطلقاً جسے قطب کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ توسیع کرتے ہوئے جو شہر کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، کچھ قید کے ساتھ. کسی قوم کے درمیان ایک بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں مطلقاً قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے زمانے کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. اور اس کو قطب اس لیے کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں عربی میں جو چکی چلتی ہے تو چکی کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے، کیل، لوہے کی کیل، اس کو بھی قطب کہتے ہیں اور اس کو بھی قطب کہتے ہیں. تو جیسے زمین، جیسے چکی چلتی ہے وہ قطب کے درمیان چلتی ہے، ویسے زمین کا ایک پارٹ ہے اور آسمان کا ایک پارٹ ہے اور اس کے بیچ میں قطب رہتا ہے، تو پورا کائنات کا نظام اس قطب کے ارد گرد چلتا ہے اور اسی کی برکت سے چلتا ہے. اور یہاں آپ کو بتا دوں یہ بھی شان ہے کس قدر خاندان نبوت کی کہ ہر دور میں قطب ہوگا جسے غوث کہا جائے گا، اور وہ جو مطلقاً قطب اور غوث ہوگا جو پورے دور کا ہوگا، پورے زمانے کا ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، ایک ہی ہوگا. وہ کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت سے ہوگا. دور رسالت کے بعد یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب یہ صرف مخصوص ہو گئی ہے نبی کے خاندان کے لیے. شہر کا قطب، گاؤں کا قطب، محلے کا قطب کسی اور بھی خاندان قبیلے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلقاً غوث ہوگا، جو پوری کائنات کا ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے نبی کے خانوادے کو. اور آپ یہ بھی سن لیں اسی اجابت الغوث میں، پہلے آپ کو یہ بتاؤں اگر آج کے دور کا جو غوث ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچیں. اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے. وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے. اس دور کا کتنا بڑا ہوگا؟
جب لوگ اتنے غافل ہیں اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہو، اس کا اندازہ کریں. اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں. تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے سچے لوگ تھے. اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا. 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے. تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، کبھی ہوا کا فرشتہ آتا ہے، رات و دن جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سوچو اس دور کے غوث کی غوثیت کا، شان کا عالم کیا ہوگا. تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں جس کو اللہ نے منصب غوثیت اور قطبیت عطا کی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس امت میں اللہ نے کسی کو فائز کیا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف چکی چلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف بچوں کو نہلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو 17 پیون اوڑھنے والی عورت نہ سمجھے. فاطمہ رسول اللہ کے دور کی اس خاتون کا نام ہے جس کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے فائز فرمایا. اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ ترتیب سیدنا صدیق اکبر مقام غوثیت پر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مقام غوثیت پہ فائز ہوئے، پھر سیدنا عثمان غنی مقام غوثیت پہ فائز ہوئے، پھر سیدنا مولا علی مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مقام غوثیت کبریٰ امام حسن کو دیا گیا، پھر امام حسین کو دیا گیا، پھر امام زین العابدین کو دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو دیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا، پھر اللہ اکبر وہ مقام امام علی رضا کو دیا گیا، پھر امام تقی کو دیا گیا، پھر امام نقی کو دیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو دیا گیا، اور وہ انہی کے پاس رہا. پھر ہمارے مرشد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جب تشریف لائے تو وہ مقام غوثیت کبریٰ غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور اب بھی وہ انہی کے پاس موجود ہے. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ان کو عطا کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں سے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا اندازہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہ انتہائی شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابدالوں کے ذریعے بارش آتی ہے، اناج اگتا ہے، بلائیں دور ہوتی تمہیں روزی ملتی ہے. تو پوچھا حضور ابدال کوئی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا. کا پھر کیسے بنتا ہے؟
کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے. ابدال کی پہچان ہے وہ بھوکا بہت رہے گا, بہت بھوکا رہتا ہے, جلدی کھاتا نہیں, کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا ہے, کثرت سے بھوکا رہتا ہے. اس کی پہلی پہچان یہ ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا, اس کا دل صاف ہوتا ہے. دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے. بدلیت کا مقام, ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے. اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا. اگر کوئی اس کو مارے, اس کو ٹھونکے, اس کی پٹائی کرے, اس پہ ظلم کرے, اس پہ زیادتی کرے, اس کو گالیاں دے, پلٹ کر کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا, وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا, وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے, ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے, کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے. ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو, اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے, اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل میں گندگی, اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی. تو پہلے دل پاک ہوتے, کینوں سے دل صاف ہوتا ہے, تب مقام ملتا ہے ولایت کا مقام. آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ولی لوگ, تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں. اب تک تو ہم نے یہی انداز دیکھا نا, ہوا میں اڑنے والے, پانی پہ چلنے والے, شوبدے کرنے والے, یہی ہمارے پاس مشہور ہے. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی دے دیں, تو مجھے روٹی نہیں دیتا میں تیری پیشاب بند کر دوں گا. ارے ایک روٹی کے وقت تو پیشاب بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, یہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف یوں ہی بات ہے. ارے سب لے بھی لے, لیکن پھر کہا جاتا ہے جا, یہ تیرا ظرف تھا, تو نے لے لیا, ہمارا ظرف ہم نے معاف کر دی. یہ جو کہا جاتا ہے نا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. معاف کیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ہم نے اس پوری حدیث کو فوکس کر دیا کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, مطلب جس کا چہرہ بہت گورا اور نورانی ہو وہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ گیا, اب وہ ولی ہے. اب سارے لوگ پھر میک اپ پر توجہ دینے لگے, اور اب مذہبی اسٹیج پر بھی لوگ میک اپ کر کے آنے لگے, کیونکہ بھئی مجھے دیکھ کر تو خدا یاد آنا چاہیے. خدا یاد آنے کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ سفید چمڑیاں دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا, ورنہ برطانیہ اور امریکہ کے انگریزوں کو کیا نام دو گے؟ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے اس کی شفقتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے گا کہ جب بندے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو جس کو اس نے بنایا ہے اس خالق کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا. اس کے معاف کرنے اور حلم کو دیکھ کر کے منظر پتا چلے گا کہ جب اس کی معاف کرنے کی بندے کی شان یہ ہے تو اس کے خالق کے معاف کرنے کا انداز کیا ہوگا. یہ ہے وہ مفہوم, یہ ہے وہ مفہوم. جس وقت فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا نا جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو, اس دن لوگوں کو پتا چلا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو جب بندے کے معاف کرنے کا یہ عالم ہے تو اس کے معاف کرنے کا عالم. خدا یوں یاد آتا ہے, خدا یوں یاد آتا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرے پر یہ بات نہیں آتی صادق, لیکن ہم نے صرف چہرے تک محدود کر. لائک کرے, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے. ہزاروں لاکھوں میں ابدال جو ہوتے ہیں, ابدال وہ صرف 40 ہوتے ہیں, یعنی ابدال زیادہ. اس کا مطلب کوالٹی پر نظر ہے آپ کی کہ کس شان کے لوگ ہیں وہ جنہیں ابدال کہتے ہیں. اور کون ہے وہ؟ سرکار علیہ السلام فرماتے انہی کی وجہ سے بارش برستی ہے. حدیث پاک ہے
इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती है, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानका में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर रहे। उनके अल्फाज, उनकी फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है, एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हो तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल, अब्दाल में से है वो। कौन? चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से, मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक वो अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ दो लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे। ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे, अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे, जैसे ही मेरी खानका आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई, इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानका की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहां मेरी चौखट पे गिरा दिया कि अब्दुल कादिर की छत का जो एहतराम न करे उसका अंजाम यही होता है। मुझे बताओ अगर अब्दाल उनकी छत पे से जाए तो गिरा करके दरवाजे पे डाल दिया जाता है। जब उनकी छत की ताजीम का ये आलम है तो उनकी जाते वाला सिफात की ताजीम का आलम क्या होगा? फिर गौस पाक फरमाते, क्योंकि करीमुल अबवैन थे, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, दाता इब्ने दाता, आका इब्ने आका। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तूने कहा जा मैंने उसको माफ कर दिया, जा मैंने उसको माफ कर दिया। एक कहना था माफ कर दिया, वो फिर उड़ता हुआ चला गया। ये है गौस पाक। आम वली जब क़यामत में काम आते हैं, गौस पाक क्यों काम ना आए दुनिया में? क्योंकि इसीलिए गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, मेरे मुरीद घबरा मत। अगर तुझे ठोकर लगे और तू गिरने लगे तो मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे गिरने से बचा लिया करता, गिरने नहीं देता तुझे, तेरी सतर पोशी करता हूं। अगर कोई तेरा सतर खोल दे तो तेरा सतर पोशी करता हूं। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर मैं उसको जलील नहीं होने देता, उसकी इज्जत का मैं मुहाफिज बन जाता हूँ, उसको जलील होने नहीं देता। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये गौस पाक है, क्या इनकी शान बयान हो, क्या मकाम बयान हो। वक्त काफ़ी हुआ है लेकिन मेरा दामन दिल एक वाक़े की तरफ खिंच रहा है ताकि मैं आपको बताऊं कि मेरे बॉस अब्दाल की बात आई है तो मुझे बात याद आई। इसी पे बात मुकम्मल करता हूं कि गौस पाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौस पाक ने बिठाया, बज़ाहिर जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आमतौर पे ऐसी होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को कि भाई चलें कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर लें। तो गौस पाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी भोली भाली तबीयत का आदमी था। गौस पाक ने कहा बेटे मेरी खानका में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुज़ू कर लिया करें, ज़रूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है।
इस तरह करते करते गौस पाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुताल्लिक खास ये बात है। अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो, बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आज से पहले कई लोगों ने कहा कि हुजूर शरीफ फूल और तोशे शरीफ की नियाज जितने लोग ले गए, अल्लाह ताला ने सबको औलाद से नवाजा। अब तो लोग बाहर से भी जो है वो कि हमारे लिए हमने यही कहा, भाई देखो कोई नई चीज नहीं है, यही है सब, बस यकीन से खाने की जरूरत है, यकीन चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, यकीन हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है, यकीन हो खाने, नाम काफी है, नाम काफी है। वल्लाह यकीन हो तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ख्याल काफी है। ये उनकी शान की बात, उनको लोग जानते क्या है? गौस पाक खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, और फरमाया कि मुझे किसी के बराबर मत समझा करो, किसी को मेरे बराबर मत समझा करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आलमो माला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो फरमाया वो अब्दुल कादिर तो है जिसको अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। गौस पाक फरमाते इंसानों के भी पीर हैं, सब इंसानों के पीर है ना, पीर फरमाते उनके पीरों का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। इंसानों के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जिन्नात के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। फरिश्तों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। वीडियो न देखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।